گفت موسی مرا دستور نیست، بنده ام حال تو مامور نیست. میزنم با تو جهد تا زنده ام، من چه کارا نصرتم من بنده ام. میزنم تا در رسد حکم خدا، میزنم تا در رسد حکم خدا. او کند هر قسم از خصم جدا. چون به قوم خود رسد مجتبی، چون به قوم خود رسد مجتبی، حلق او بگرفت باد و شده عصا. گفت امر آمد برد مهلت تو را، من بجای خود شدم رستی بلا. او همه شده از دها اندر عقب، چون سگه سید دانا او محب. سنگ آهن را بدم در می کشید، خرد می خواهید آهن را پدید. در هوا می کرد خود بالای چرخ، که هزیمت می شهد از ورو مکر. چون به قوم خود رسید آن مجتبی، پیش ما حلق او را بگرفت و باد و شده عصا. تکیه بر وی کرد و می گفت ای عجب، تکیه بر وی کرد و می گفت ای عجب. پیش ما خورشید و پیش خصم شب. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس مثنوی مولائے روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز
خانقاہ مولائے روم میں، جس کی بنیاد رکھنے کا واحد مقصد یہی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادہ کیا جائے۔ ہر دور میں مشائخ کبار نے اپنے مریدین، متعلقین اور متبعین کے لیے مثنوی شریف کو پسند کیا۔ سامراجی طاقتوں کے آنے سے پہلے اس خطے میں درس نظامی کے تکمیل کے بعد مثنوی شریف کے دروس کا اہتمام کیا جاتا تھا اور لازم تھا، کیونکہ تمام تر علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ادب ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو ادب جو ہے سب سے ضروری ہے۔ جب سامراجی طاقتوں نے اس علاقے پر غلبہ حاصل کیا تو سب سے پہلے انہوں نے گلستان، بوستان، مثنوی شریف کو سلیبس میں سے نکال دیا۔ آج جو ہم معلق ہیں، ہم جو لٹکے ہوئے ہیں، ہم جو اقدار کو نہیں پہچانتے ہیں، ہمارے ادب نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مثنوی شریف کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے مثنوی شریف کو چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کے ایک حرف کی 10 نیکی کے چکر میں قرآن کی معنویت، اللہ کی مرضی و منشا، اللہ کے نبیوں کی حرمت، اہل اللہ کا اللہ سے تعلق، مخلوق خدا کو قرآن کے اسباق سے استفادے کی نصیحتیں، طریقے سکھانے کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ایک طرح سے بند ہو گیا۔ جب وہ بند ہوا تو ہم پھر معلق قوم ہو کر، لٹکی ہوئی قوم ہو کر رہ گئے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو حافظ اس دور کے ہیں وہ دراصل قرآن کے صندوق ہیں جس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ جو حفظ کرتے ہیں، معذرت سے کہوں گا، سخت بات ہے بہت، جس طرح سے مولانا فرماتے ہیں کہ اندھے کے لیے لاٹھی سبھی کچھ ہوتی ہے، اس لاٹھی کے سہارے وہ دنیا میں چلتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ صرف کا لفظ استعمال کرتا ہوں احتیاط کے، صرف حفظ کرتے ہیں، وہ ان کی مثال کہ وہ صندوق ہے جس میں قرآن رکھا جاتا ہے، اور جس میں قرآن رکھا جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ کیا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف رٹ لیں، یا اس کی معنویت پہ غور کریں، اس کے اسباق پہ غور کریں، اس کے نزول پہ غور کریں، انبیاء کی حرمت پہ غور کریں، اہل اللہ کے تعلق اور ان کے ریاضت اور مجاہدے پر گفتگو کریں، مخلوق کی خدمت کریں، انہیں راستہ دکھائیں؟ یہ مثنوی شریف کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ اس سے ہمیں نابلد کر دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ تو ہمارے ہاں جو ابھی جو تیار ہو رہے ہیں مختلف طبقے، وہ کیونکہ مثنوی شریف سے دور ہیں، مثنوی مولوی خاص تو قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا نام مثنوی شریف ہے، اور 6 دفاتر میں 27,000 اشعار جو ہیں، وہ فرماتے ہیں مثنوی ماں دکان وحدت، میری مثنوی وحدت کی دکان ہے۔ پوری مثنوی شریف کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی شرح کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ اللہ کی پہچان کی شرح جو کرتی ہے کتاب، وہ مثنوی شریف ہے۔ مثنوی ما دکان وحدت، ہر کے بینات غیر واحد ان بتات، اس کے علاوہ جو بھی دیکھتے ہو وہ بت ہے۔ تو وحدانیت کی یہ کتاب مثنوی شریف اگر درمیان سے نکال لی جائے تو کیا حال ہے اس وقت؟ تو اس نشست میں ہمارے نائب جناب آصف خان بران چلپی صاحب خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ صرف اس فقیر کی ذات بلکہ میرے رفقا اور میرے نائبین کی ذمہ داری بن چکی ہے کہ وہ مثنوی شریف کی شرح کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے تمام تر وسائل کو استعمال کریں، جس کے نتیجے میں یہ لطیف مضمون، یہ شرف بشریت کا مضمون، یہ خود شناسی و خدا شناسی کا مضمون، انسان کی پہچان کرانے کا مضمون جو ہے وہ پھیل جائے، اور مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کا درجہ پا سکے۔ یہ کچھ تمہیدی گفتگو ہر بار کی جاتی ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں، جیسے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کر رہے تھے کہ وہ ازدہا، نفس کا ازدہا
حالات و واقعات و وسائل و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹرا ہوا ہے، اور اگر اس کو اسباب و وسائل دے دیے جائیں، جیسے لوگ جھپٹ کر آج اختیارات دے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں دیکھ لیجئے۔ بدون تربیت، بغیر تربیت کے اختیار ملے گا تو وہ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور تربیت کے بعد اگر اختیار ملے گا تو وہ اللہ کی رضا کے راستے پر خرچ ہوگا۔ توفیق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل حال رہی تو آپ مقدم قرار پائے، آپ جو ہے سرخرو قرار پائے۔ اتنا کچھ رکھنے کے باوجود بھی فرعون کو وہ سعادت میسر ہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں تھی۔ اب سمجھ جائیں کہ فرعون جتنی طاقت بھی مل جائے کسی کو، اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ تو پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں اسے راضی کریں، اس کو پہچانیں، اس کے تقاضے کو سمجھیں، دنیا میں آنے کے غرض کو سمجھیں، اور یہاں جس انداز زندگی گزارنی ہے اس کو پہچانیں، پھر یہ سفر آگے بڑھے گا۔ گزشتہ نشست میں گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں میں، کہ موسیٰ کلیم اللہ کی لباس بشریت میں آنے سے پہلے ہی فرعون نے خواب دیکھنے شروع کیے، اشارے آنے شروع ہوئے کہ ایک بچہ عالم وجود میں آنے والا ہے جو اس کی پوری سلطنت کو تہو بالا کر دے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بشارت آ گئی تو تائب ہو کر موسیٰ کا انتظار کرتے، استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے کہ کوئی ایسا بچہ آ رہا ہے، مگر کیا چیز ہے؟ صد حجاب از دل بس ہوئے دیدہ شد، سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں۔ چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، اور جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے، ہنر چھپ گیا، اس نے نہیں پہچانا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے راستے کو بند کرنے کے لیے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ لڑکوں کو قتل کرتا گیا اور لڑکیوں کو چھوڑتا گیا۔ اختیار کو اس نے نیگیٹولی استعمال کیا۔ بعض لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو اللہ نے بہت دیا ہے۔ میں چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں، کیا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ پورا بیل ذبح کیا قربانی والے دن، خون اور اجڑی باہر چھوڑ کے پورا بیل اندر گھسیٹ لیا گھر کے اندر، ہاں؟ تو یہ قربانی اللہ کی توفیق سے نہیں ہے، یہ قربانی نفس کی وجہ سے ہے۔ تو کیا جو مال اللہ نے دیا ہمیشہ راہ خدا میں خرچ ہوگا، اور جو مال ابلیس نے دیا وہ دنیا داری میں خرچ ہوگا؟ سمپل سا فارمولہ ہے۔ احتیاط کیا کریں، مت بولا کریں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، بہت گاڑیاں دی ہیں، بہت لڑکے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ چیک تو کرو کہ کس راستے پر ہیں؟ اللہ کے راستے پر ہیں؟ اللہ کے راستے پر ہیں؟ ان کی محنتیں، یہ اللہ نے خزانے جو دیے ہیں، یہ آنکھیں خزانہ ہے، یہ ناک خزانہ ہے، یہ دہن خزانہ ہے، یہ فکر خزانہ ہے، یہ اللہ کے خزانے دیے ہوئے ہیں، فری میں دے دیا اللہ نے، سب کو دیا، برابری کے دیا۔ تو کیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہا۔ جو مال اللہ دیتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اور جو نفس کی وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے وہ راہ خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ نشستیں ہو رہی تھیں، موسیٰ نے علیہ السلام کو روکنے کی ساری تدبیریں فرعون نے کی۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اسی کے گھر پہنچا دیا، وہیں آپ رہے، محل میں رہے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی محفوظ ترین جگہ اللہ کے دوست اور نبی کے لیے تھی، کلیم اللہ کے لیے تھی، تو وہ فرعون کا گھر تھا۔ کیا اللہ کی مصلحت ہے؟ وہ باہر لڑکوں کو قتل کر رہا ہے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر پہنچا دیا، وہیں پلے بڑے شہزادے مشہور ہو گئے۔ جب آپ اگلی منزلوں پر سرفراز ہوئے اور آپ کو نبوت سے باقاعدہ اعلان نبوت کیا گیا، تو پھر فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے اور فرعون کو ڈرانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کی جانب وحی آئی اللہ کی طرف سے۔ تو آج کا مضمون یہ ہے، پچھلی نشستوں میں آپ کے لباس بشریت میں آنے، آپ کی والدہ کو آپ کو تندور میں ڈالنے کا واقعہ سنا آپ نے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے دوست خلیل حق کی نسل سے ہے یعقوب، اور یعقوب کے بعد داوی کی نسل سے ہے، جس طرح ابراہیم کو آگ نہیں جلایا تھا اس کو بھی نہیں جلائے گا، اس بچے کو تندور میں ڈال دو۔ خدا کی کیسی کیسی مصلحتیں ہیں، اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے خدا کا کیسا انعام و اکرام ہے۔
تندور میں ڈالا گیا، بعد میں پانی میں چھوڑا گیا، فرعون کے محل میں پہنچ گئے، حضرت آسیہ نے سینے سے لگایا اور تمام نورانیت منتقل ہوئی، آسیہ کا دل منور ہو گیا فرعون کی زوجہ کا، اسی محل میں رہے، بڑے ہو گئے، نبوت کا اعلان ہوا۔ فرعون کو ڈرانے کے لیے، فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا۔ آپ کے پاس اللہ نے وہ عنایت کی تھی کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، ایک لکڑی تھی، لاٹھی تھی، جس کے بیان کر چکا ہوں میں، تل کا بیمینی کا یا موسیٰ، سورہ کہف کا مضمون ہے، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ زمین پر ڈالو، جیسے زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ اژدہا بن کر دوڑنے لگا، وہ عصا۔ اللہ چیزوں انسانوں کی جہاں انتہا ہے وہاں سے اللہ کی حکمتوں کی ابتدا ہے۔ وہ عصا تھا، اس عصے کے ساتھ تبلیغ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ وہ عصے کا معاملہ معروف فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے بہت پالتو اور وفادار کتا چلتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا وہ، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی تھی تو وہ عصا جو اژدہا بنتا تھا آسمان تک بلند ہو جاتا تھا اور پتھر کو اور لوہے کو سک کرتا تھا، کھینچتا تھا سانس کے ذریعے، اور چبا چبا کر جب پھینکتا تھا جھاگ نکلتی تھی تو جس پہ پڑتی تھی وہ جذام ہو جاتا تھا اس کو اسی وقت۔ کیا زبردست معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کیا۔ اس کے ساتھ وہ پہنچے، جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہ اژدہا تمام رکاوٹیں ہٹاتا ہوا محل کے اندر پہنچا تو بہت بلند ہو چکا تھا اور بڑا ہیبت ناک تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا یہ جو معجزہ ہے دوستوں، جب آپ تبلیغ کے لیے پہنچے اور وہاں تک پہنچ گئے تو فرعون جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کا فضلہ خارج ہو گیا، ڈر کی وجہ سے گر گیا تخت سے۔ یہ کیا بلا لے کر آئے ہو تم، یہ تم کیا بلا لے کر آئے ہو؟ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، مخلوق مخالف ہو رہی ہے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تم چاہتے ہو کہ مجھ سے میرا ملک اور میری زمینیں چھین لو، اس کے لیے بلا لے کر آئے ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں جا کر تمہارا چہرہ دکھاؤں۔ چہرہ دکھانے کے لیے بھی نا دوستوں اللہ اپنے فرستادہ ہی کو بھیجتا ہے۔ یہاں پھر وہ بات نہ میں کہہ دوں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف فرما تھے۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے۔ اب ٹرائی ٹو امیجن، غور کیجئے کہ پہلے مطاف کتنا بڑا ہوگا اور آج کتنا بڑا ہو گیا۔ چھوٹا سا کعبۃ اللہ کے صحن تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل آیا اور آ کے اس نے انتہائی سخت اور سست جملے کہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ ظاہری اعتبار سے خراب کہہ لیں، ادب کا معاملہ ہے، جو ہے وہ حوالہ اگر ایسا ہے تو احتیاط کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ تم سے زیادہ برا کوئی اور عرب کی عورت نے نہیں جانا، اور بہت بری بری باتیں کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ اب آپ اگر تشریف لائے، اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین عرب میں کسی ماں نے نہیں جنا۔ اب آپ اگر تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے آپ وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں آئینے کی طرح سے ہوں، جو آتا ہے اپنا چہرہ مجھ میں دیکھتا ہے، جیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے ویسے ہی کہتا ہے۔ وہ دشمن بن کر آیا تو اس نے ویسا دیکھا، یہ محبت کے ساتھ آیا اس نے ایسا دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی نسل بلیک جو ہوتے ہیں حبشہ کے افریقی، اس نے جب آئینے میں اپنی شکل دیکھی، حقیقت دکھا دی آئینے نے، کتنا بد وضع اس کے ہونٹ کتنے موٹے موٹے اور اس کی شکل کیسی مشکل۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ آئینے پہ اس نے جو کیچڑ مل دیا کہ آئینہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو صحیح ہوں، آئینہ بالکل سچ کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری مثال آئینے کی طرح سے ہے، جو آتا ہے محبت لے کر آتا ہے، ادب لے کر آتا ہے، ادب ملتا ہے۔ ہر کے اولاد حرمت براد،
ہر کے عورت خند الوزینا خورت، جو حرمت و تعظیم لے کر آتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، آستانوں پہ، اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں، جو ادب لے کر آتے ہیں انہیں ادب ملتا ہے، اور جو نفاق لے کر آتے ہیں، جو منافقت کے ساتھ آتے ہیں، تو انہیں پھر اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ فرعون کی جب دربار میں پہنچے، اژدہے کی دہشت دیکھی، گر گیا تخت سے اور اس کا فضلہ خارج ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہ کیا بلا لے کر آئے ہو؟ تو انہیں مخلوق کو جہاں جہاں سے وہ گزرتا جاتا، انفارمیشن تو آ گئی نا اس کے پاس کہ اس راستے سے گزر کر آئے، اتنا خطرناک ان کا اژدہا ہے یہ اژدہا۔ تو اس نے کہا تو نے مخلوق کو جو ہے وہ تھکا دیا، اپنا دشمن بنا لیا، اس ملک کا بادشاہ میں ہوں، سب میرے ساتھ ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ حکومت مجھ سے چھین لو، مصر کی زرخیز زمین اور دریائے نیل پر تم قبضہ کر لو، اس لیے تم یہ جادو لے کر میرے پاس آئے ہو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عزت اور توقیر صرف اس ملک میں میری ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو جادو لے کر آئے ہو میں اس کا توڑ کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے 40 دن کی مہلت دو۔ کتنے دن کی مہلت دو؟ 40 دن کی مہلت۔ گفت فرعونش ورق در دست موز، دفتر و دیوان حکم ایرم مراز، جمع عالم ساحران دہر را تھا کہ جہل تو نمایت شہرا۔ میں 40 دن کی مہلت دو، میں پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کروں گا اور تمہارا مقابلہ کروں گا، تم مجھے 40 دن کی مہلت دو۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی زبردست چیز آپ کے ساتھ ہے، اس کا کوئی توڑ بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو اس نے 40 دن کی مہلت مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا گفت موسیٰ مر مرا دستور نیست، مہلت دینا میرا کام نہیں ہے، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ جا کے تبلیغ کرو، اب تم یہ باتیں کر رہے ہو میری کوئی نہیں ہے۔ دو موسیٰ کلیم اللہ ہے اور ہارون علیہ السلام ہے اور وہ عصا ہے، ٹوٹل 3 نفوس کہہ سکتے ہیں ہم، 2 نفوس اور ایک معجزہ۔ تو موسیٰ صاحب فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں وقت دوں۔ فرماتے ہیں گفت موسیٰ مر مرا دستور نیست، بند ام ہول تو معمور نیست، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر دور کا عارف، ہر دور کا نبی، ہر دور کا ولی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میری مرضی کچھ بھی نہیں ہے، جو صاحب کی مرضی ہے وہی ہے، اور صاحب کی مرضی ہے مجھے بھیجا گیا ہے، تو میں تمہیں رعایت دینے کا میرا اختیار نہیں ہے، نہ میں جیتنے کے لیے نکلا ہوں نہ میں ہارنے کے لیے نکلا ہوں۔ اگر میں ہار بھی گیا اور وہ خوش ہو گیا تو سستا سودا ہے، اور میں جیت بھی گیا دنیاوی معاملات میں اگر میں جیت بھی گیا اور وہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ می ظلم باتو جہتا زند، میں تم سے جب تک میں زندہ ہوں تم سے لڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں رعایت نہیں دوں گا، اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو میں جب تک زندہ ہوں میں جد و جہد کروں گا۔ می ظلم تو در رسد حکم خدا، او کند ہر خاص از خاص میں جدا، اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا میں تم سے لڑوں گا، نہ میں جیتنے کے لیے نکلا ہوں نہ میں ہارنے کے لیے نکلا ہوں، میں تو یار کو راضی کرنے نکلا ہوں۔ اللہ، اختیار کا یہ عالم اور عاجزی کا یہ عالم، 4 اکھر آ جائیں تو لوگ دنیا میں فرعون بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، کہ رہتے سادگی سے دنیا میں ہیں مگر وہاں تک رسائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ گفتنے نے مہلتم باید نہود، اس حکم دات حکمی پیمان باد، حق تولا وحی کر در زمان، مہلتش دا تسم مہراس ازاں، ای 40 روزش بدا مہلت بتو۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں مہلت نہیں دے سکتا، مجھے حکم نہیں ہے، انہی لمحات میں اللہ کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس وحی آئی کہ جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ کیا میں سو رہا ہوں؟ جو راستہ بنائے گا بند کر دوں گا، جو چلے گا نابود کر دوں گا، میں بھی جاگ رہا ہوں، دے دو اس کو مہلت جتنی مانگتا ہے۔ قاب گوشت او کہ من
او کہ نہیں من خوفتا یہ سن رکھو اچھی طرح سے کہ میں سو نہیں رہا ہوں. تیز لوگ وہ پیش شراب گرفتام، کتنا تیز چلے گا چلے، جس راستے پہ چلے گا میں راستہ بند کر دوں گا اس کا. آج بھی اگر لوگوں کے راستے بند ہیں تو میں ٹھہریں، غور کریں کہ کہاں گڑبڑ ہوئی ہے. شفا نہیں مل رہی، معاملہ صحیح نہیں ہو رہے، تعلقات میں اختلاف ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ راستہ بند کر دیا انہوں نے، راستہ بند تو نہیں کر دیا کہیں. سارے راستے مسدود کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، ساری توفیقات میں اضافہ کرنا اللہ کی توفیق کی بات ہے. آبرا اور آتش کنم، اگر وہ پانی لے کر آئے گا میں اس کو آگ بنا دوں گا، وہ شہد لے کر آئے گا میں اس کو بدمزہ کر دوں گا، کیونکہ اختیار کلی میرے پاس ہے. تو دے دی گئی، جب دے دی گئی مہلت دے دی گئی، 40 روز کی مہلت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام گفت امر آمد برو مہلت تھرو. آپ نے فرمایا کہ حق کی جانب سے تجھے مہلت مل گئی ہے، تو جتنی تیاری کر سکتا ہے کر. گفت امر آمد برو مہلت تھرو من بجای خود شدم رستی حالا. او ہمیں شد از دہو اندر عقب. تو وہاں سے ازدہے کو دیکھا اس نے، جب مہلت مل گئی تو آپ پلٹے، جب آپ پلٹے تو پھر زبردست مضمون ہے جو میں نے ابھی پہلے پڑھنے کی سازش کی. او ہمیں شد از دہو اندر عقب چون سگے سیادانا او عجب. آپ کے پیچھے پیچھے وہ اژدہا جو ہے کتے کی طرح، نگہبان کی طرح آ رہا تھا، اور راستے میں وہ پتھر اور لوہے کو کھینچ کے چبا رہا تھا. اس کی دہشت جیسے شیر چنگاڑتے ہیں ایسے وہ چنگاڑ رہا تھا، اور آپ کے پیچھے پیچھے وفاداروں کی طرح آ رہا تھا. اور جب وہ چبا کر پتھر اور لوہے کو جھاگ پھینکتا تھا تو جس پر پڑتا اس کو اسی وقت جذام ہو جاتا. یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کے اختیار کا ایک نمونہ ہی تو ہے جو اللہ نے عصا کو شکل میں تبدیل کر دیا. اب آپ اپنے مقام پر پہنچے، جب آپ اپنے متقیہ چوں بقوم خود رسیدہ مشتبہ خلق و بگروف تو بعد او شد اصو. جب اپنے مقام پر آئے، اپنی وادی میں آئے، بنی اسرائیل کے قوم کے درمیان موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے جیسے اس کو ہاتھ لگایا تو آپ عصا بن گیا. حیران ہے موسیٰ کلیم اللہ. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے حیرانگی کی ابتدا ہے. جہاں دوستو عقل کی انتہا ہے وہاں سے حیرانگی کی ابتدا ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ عقل کو چھوڑ دو، بازار میں جا کے بیچ دو، حیرت خرید لو، کیونکہ حیرت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تکیہ بروے کر بھی گفت ای عجب پیش ما خورشید و پیش خاص شب. آپ نے جب وہ عصا بن گیا پھر ٹیک لگایا، حیران ہوا. کہتے ہیں میرے لیے یہ سورج کی طرح سے روشن علامت ہے، اور دشمن کے لیے، میرے دشمن کے لیے یہ رات کی تاریکی کی طرح سے ہے. موسیٰ کلیم اللہ تمام چشم بازو گوش بازو انزکو خیر در لش کیا چشم بندی ہے خدا. کہ اللہ کے نظام کو سمجھنے کے حوالے سے موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں خدا جب چاہتا ہے جس کے معاملات میں وسعت کرنا چاہتا ہے اس کی توفیقات بڑھا دیتا ہے، اور خدا جب کسی کی توفیق کو چھیننا چاہتا ہے تو دنیا میں کون سی طاقت ہے جو اس کی توفیقات میں اضافہ کر سکے. یہ اللہ کی مرضی اور منشا پر یہ بات. پیش شاہ بردم بے جام رحیق سنگ شد آبش بپیش ان رفیق. تو اس طرح سے جب وہ واپس آ گئے اور 40 دن کی مہلت دے دی گئی تو معلوم فرماتے ہیں، بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. خفت بیدار باید پیش ما تب بیداری و بیند خواب ہو. حیرت باید کے رو بعد فکر رو خورد حیرت فکر وہ ذکر را. بیچ دو فکر اور ذکر کو، حیرت خرید لو. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر ہم اللہ سے تقاضا کریں اللہ ہمیں اپنی راہ کی منازل دکھا دے تو کون ہے جو روک سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں یہ والی، ہم دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات، حواجات اور اپنی ترجیحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے خدا کو مانگنے کی بات کی ہے؟ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام. لا اپنا ہاتھ دے میرے رستے سوال میں، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے.
جو یہ فن سیکھ جاتے ہیں وہ بہت سی برائیوں سے نکل جاتے ہیں. جب اللہ کسی کا ساتھی بن جاتا ہے پھر کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ اسے نقصان پہنچا سکے. ہر کے کامل سار بود او در ہنر او بصورت پیش مانی پیش تھا. جو ظاہری اسباب کو ترجیح دیتے ہیں اور ظاہر پر تکیہ کرتے ہیں، ظاہری کیفیات کو اہمیت دیتے ہیں، مرحوم نے بہت زبردست آج یہاں پہ ایک ہمیں نشانی دی ہے. فرماتے ہیں وہ تو وہاں سے آ گئے اور فرعون تیاریوں میں ہو گیا کہ مضمون آئے گا. درمیان میں یہ بہت سارے پھند و نصیحت کے معاملات ہیں جو مولانا فرماتے ہیں. راجعوں گفت در راجعوں وہ رجوع انسان بود کے گلا و دو داخانہ رود. وہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب کو سمیٹنے کے حوالے سے، اختیار کو بہت زیادہ حاصل کرنے کے حوالے سے اسی فکر میں رہتے ہیں، تو ان کا معاملہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ ان کا معاملہ فرعون سے جڑ جاتا ہے. اور جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ راجعوں گفت ور رجوع انسان بود کہ راہ خدا میں محنت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، اور جو اس فکر میں رہتے ہیں دنیاوی فکر میں تو ان کے لیے راجعون نہیں. راجعون صرف ان کے لیے ہے. آج بھی مغرب میں حافظ صاحب نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. تو اس میں ایک بہت زبردست نقطہ مولانا بیان کرتے ہیں. شاعر نے بھی لکھا ہے کہ مولانا نے عجیب و غریب بات کی. اس کا میں آج کی نشست میں چاہ رہا تھا کہ جو راہ خدا پر ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور جو راہ دنیا میں ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے میرے ذہن میں آیا تھا میں اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا معاملہ بھی کروں گا. دیکھیے گا جی، کھڑے ہو جائیں سارے بچے، کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور کھڑے جائیں. اب آپ لوگ وہاں تک جائیں. ہاں دیکھیں بھی ان کو، وہاں تک جائیں ہال کے آخر تک. آپ سے ہٹ جائیں لوگ جو بیٹھے ہوئے، ہٹا دیں. ٹھیک ہے، پلٹیں، جائیں. ٹھیک ہے، جائیں جائیں اور آگے جائیں. ٹھیک ہے، اور آگے جائیں. اب چرواہا یہ کہتا ہے، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، چرواہا یہ کہتا ہے کہ چلو واپس گھر کی طرف، چلے واپس گھر کی طرف. مولانا فرماتے ہیں جو راہ خدا میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اور دنیا میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے، ان کی مثال اس بکری کی سی ہے جو لنگڑی ہے، لنگڑا کر چلتی ہے، تیز نہیں چلتی، بہت زیادہ دور تک نہیں جاتی. تو جب واپسی کا سفر ہوتا ہے، چرواہا کہتا ہے کہ واپس آؤ، تو سب سے پہلے وہ لنگڑی بکری کیونکہ دور تک نہیں جاتی، سب سے پہلے گھر پہنچ جاتی ہے. تو اس وقت جو لوگ گئے، آگے تک گئے، واپسی کے سفر میں جو سب سے کمزور تھے بظاہر وہ سب سے پہلے گھر پہنچ گئے. جو بظاہر کمزور تھے، دنیا میں بہت انوالو نہیں ہوئے، تو وہ اس سفر میں سب سے پہلے جب راجعون کا نعرہ لگا تو سب سے پہلے وہ بکری بیٹھ جائے. سب سے پہلے وہ بکری گھر پہنچ گئی جو بہت زیادہ دنیا میں انوالو نہیں ہوئی. تو یہ معاملہ اہل اللہ کا ہے کہ وہ دنیا کو کم سے کم برتتے ہیں، دنیا سے کم حصہ لیتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتے. وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو کمزور ہو سکتے ہیں، من للہی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں وہ جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں. واپسی کے سفر میں یہ بنیادی اہمیت کا حامل یہ اصول ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت گاڑیاں بہت جمع ہو گئیں اور بنگلے بھی بہت ہو گئے، زمینوں کی کثرت بھی ہو گئی، اولاد نرینہ کو مانگ کر لے لیا، ٹوٹل انوالو ہو گئے. جب بہت زیادہ انوالو ہو گئے
وہ فرماتے ہیں کہ جب واپسی کا سفر ہوتا ہے تو ان کی جو روحیں ہیں ان معاملات میں انوالو ہونے کی وجہ سے سست ہو جاتی ہیں، پھر پلٹنے کے سفر میں وہ پلٹ نہیں پاتی ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کو اتنا ہی لیا جائے اختیار کے ساتھ، بات اختیار کی بھی ہے ساتھ ساتھ، اختیاری طور پر اختیار کر سکتے ہیں، نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے سادگی سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات بتاتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لگاتار 3 دن چولہا کبھی نہیں جلا نبی کے گھر میں، نبی کے گھر میں 3 دن کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں اوصاف حمیدہ سے نظریں چراتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے کہ 3 دن لگاتار چولہا کبھی نہیں جلا، 2 دن جلا تو پھر ناغہ ہو گیا، 1 دن چلا تو پھر ناغہ ہو گیا۔ یہ حال تو ان کا ہے جن کو اللہ نے باعث تخلیق کائنات قرار دیا۔ کیا امتی اس لیول کو سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت شناسی، رسول شناسی، کتاب شناسی، خدا شناسی کا یہ سفر بہت مضبوطی کے ساتھ، تم اپنی ساری چالاکیاں بیچ کر اللہ سے حیرت مانگو، پھر نئے نئے مناظر تمہیں نظر آئیں گے، تم حیران ہو جاؤ گے کیا اللہ کی قدرت سے باہر بھی کوئی چیز ہے کیا؟ سب کچھ کامل قدرت اللہ کے پاس ہے۔ ہم کہتے تو ہیں یہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ 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 کل شیء قدیر ہے، یقین ہے۔ واقعہ میں سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے سنایا تھا شاید، وہ ویسے تو ہنسنے کا معاملہ ہے، حقیقت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ ایک مسجد کے سامنے سے گزرا تھا، تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام شروع کرو گے وہ ہو جائے گا۔ اچھا بات نسخہ بتا دیا، تو اس نے بہت دور سے پل پہ سے جاتا تھا وہ، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے نہر میں بکریاں ڈال دی اور راستہ بن گیا، آنے جانے لگا وہاں سے۔ جب کچھ دن گزرے تو خیال آیا کہ اتنے بڑے محسن ہیں میرے، انہوں نے اتنا زبردست فارمولہ مجھے بتایا ہے کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، راستہ بچ گیا، بکریاں بھی نہیں تھکتی زیادہ، تو ان کو خیال آیا کہ حضرت جی کی دعوت کرنی چاہیے۔ وہ آگے حضرت صاحب آپ نے مجھے نسخہ بتایا تھا، مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کب کرو گے؟ میں فلاں فلاں دن میں آؤں گا، آپ کو لے کے جاؤں گا اپنے گھر، آپ کی دعوت کروں گا۔ تو آ گیا، اب وہ آ گیا تو حضرت جی کو لے کے وہ نہر کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جی بسم اللہ، کیا بسم اللہ؟ قدم بڑھائیں، بسم اللہ، وہاں دماغ خراب ہو گیا، کوئی کشتی وشتی لاؤ۔ جو ہم کہتے ولا تقولوا فلن تفعلوا، مت کرو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ وہ کہہ تو رہی ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے جہاں جو کام کرو گے ہو جائے گا، خود یقین نہیں ہے، خود بھی یقین نہیں ہے۔ تو حیران ہو گیا وہ چرواہا کہ ان کے فارمولے سے میں تو کامیاب ہو گیا، خود ان کو یقین نہیں ہے۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ یقین کی کمی ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کمی ہے، اللہ کے معاملات کو سمجھنے میں کمی کی بات ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سطحیت کا غلغلہ اٹھتا ہے۔ تو بیچارے سادگی سے اس چرواہے نے کہا کہ بسم اللہ کر کے قدم ڈالے، اللہ راستہ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا موسیٰ کے عصا سے دریائے نیل میں اللہ نے راستہ نہیں نکال دیا تھا؟ اب تم رٹ رٹ کے پڑھ رہے ہو، یہ میسیجز سارے پیغام تمہیں کب معلوم ہوں گے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوں گے۔ تم علی بسم اللہ سے لے کے ناس تک پڑھ لو، پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ اسی قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ جب اللہ نے تجلی کو کوئی طور پہ گرایا، جانب رجوع کیا تو کوئی طور پارا پارا ہو گیا۔ تمہارے گھروں میں قرآن ہے، سو کال تم حافظ بھی ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی طاقت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ پہاڑ کہتے ہیں کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو 24 گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے، گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ ساری گفتگو درمیان میں پا شکستہ میرون انشان بحج از حرج روحیس پنہاتا فرج۔ حج کا موسم بھی آنے والا ہے، اتفاق کہیے شاید اللہ کی طرف سے ہے۔ معروم کی جب حکایت بیان کرتا ہوں کچھ ایسی چیزیں بھی درمیان میں آتی ہیں جو حالات و واقعات سے میچ کرتی ہیں۔ قریب طور کے فرماتے ہیں پا شکستہ میرون انشان بحج از حرج روحیس پنہاتا فرج۔ حج بمعنی قصد کرنے کے ہیں۔ حج کا لغوی معنی ارادہ قصد کرنے کا ہے۔ اگر تم دنیا میں نہیں انوالو ہوگے
تمہارے پیر ٹوٹے ہوئے بھی ہوں گے تو گھسٹ گھسٹ کے یار کی طرف جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ غنی۔ تم مال و اسباب کے ساتھ جاتے ہو، 8 دن میں واپس آتے ہو، نہ ابراہیم کو پہچانتے ہو، نہ اسماعیل کو پہچانتے ہو، نہ ہاجرہ کا شعور ہے، نہ حج کی تقاضے تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے، جیسے جاتے ہو ویسے ہی آ جاتے ہو۔ یہ حج ہے۔ حج تو یہ ہے کہ یار کے گھر کی، یار کی نہیں، یار کے گھر کی زیارت کے لیے میں قصد کرو، ارادہ کرو، محنت کرو، اگر لولے لنگڑے بھی ہو تو گھسٹ کے یار کے گھر کی طرف جاؤ۔ گزشتہ حج کا موسم دوبارہ آ گیا۔ گزشتہ حج میں ایک مفتی صاحب محبت کرتے ہیں، بہت باہر مفتی مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، تو آئے ملنے اہلیہ کے ساتھ، یعنی سرکار حج پہ جا رہے ہیں مفتی۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، کیا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ کیا مطلب کیا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ پتھر کے کالے گھر کو دیکھنے جا رہے ہو یا گھر والے کو دیکھنے جا رہے ہو؟ پتھر کے کالے گھر کو دیکھنے جا رہے ہو یا ارادہ کر کے جا رہے ہو گھر والے کا دیدار ہو جائے، کہیں ابراہیم مل جائیں، کہیں ہاجرہ مل جائیں صفا مروہ کی سعی کے دوران، کہیں اسماعیل ذبیح اللہ کا؟ کیا یہ اللہ کے اختیار سے باہر کی بات ہے؟ دو تو صاف الفاظ میں کہو، کیا یہ اللہ کے اختیار سے باہر کی بات ہے؟ تم جو ارادہ کر کے نکلو گے، اللہ اس کو قائم کرنے اور وقوع پذیر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ خیال کیا لے کے جا رہے ہو؟ مفتی صاحب نے کہا حضرت کیا خیال لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ارادہ کیا لے کے جا رہے ہیں گھر سے؟ اگر ارادہ یہ لے کے نکلو گے کہ ہاجرہ سے بھی اور ابراہیم سے بھی اور تمام، اچھا محفل ہو، یہ محفل سجی میں نہ ہوں یہاں پہ، ایسا کبھی ہوگا کہ مجلس کا جو سربراہ ہے وہ نہیں ہے اور مجلس ہو رہی ہے؟ کیا ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کے بغیر بھی حج ہوگا؟ کہاں رکے ہوئے ہو؟ کیا غور کر رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ ارادہ کر کے نکلو۔ یہ بات پھیل جاتی ہے، وقت کا مجھے بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں کعبے کا۔ کون؟ سید الطائفہ۔ طائفہ جو ہے اہل اللہ کا، جو طائفہ ہے، جو طبقہ ہے اہل اللہ کا، اس میں سید الطائفہ کہا جاتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیوں کہا جاتا ہے الگ سے کبھی گفتگو کروں گا، جنید بغدادی کی بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو طواف کر رہے ہیں، تو ایک خاتون، نوجوان خوبصورت خاتون، طواف کے دوران عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ جب ان کے کانوں میں آواز آئی، ظاہر وقت کے ولی ہیں، کہ بیٹا بری بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کر رہی ہو، یہ اشعار تم پڑھ رہی ہو، بری بات ہے، کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھو، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، یہ سب پڑھو۔ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ دوبارہ پھر ملاقات ہوئی، پھر وہ عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، پھر ٹوکا اس کو، پھر سمجھایا۔ جب تیسری بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبرو جوان خاتون سے کہا کہ یہ مت کرو، تو اس نے کہا جنید، کیا کہا؟ جنید تو اس کالے پتھر کا گھر کا طواف کر رہا ہے، میں گھر والے کا طواف کر رہی ہوں۔ یہ اشعار میں کسی مجسم کے لیے، کسی بندے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، بندوں کا جو خالق ہے، جو اللہ رب العزت ہے، اس گھر کا بھی جو رب ہے، میں اس کے لیے اشعار پڑھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ تو جنید کو بھی چکر آئے۔ کیا ایسے ایسے بھی کردار اللہ نے بنائے؟ یقینی طور پہ بنائے۔ اللہ ہر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے کردار بھی اللہ بناتا ہے جو بعض اوقات اہل اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیمانہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنی حیرتوں کو، اپنی عقلوں کو بیچ دو اور کیا لے لو؟ اور کیا لے لو؟ حیرت لے لو۔ پھر یہ واقعات تمہارے سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ تمہارے اپنے اندر روشنی نہیں ہے۔ پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی، اب تمہیں پہچان نہیں ہے۔ پہچان کی روشنی چاہیے، اور وہ روشنی نہ ہو تو سب رد کر دیتے ہیں۔ المیہ اس دور کا یہ ہے کہ وہ روشنی خدا نے غالباً توفیق چھین لی ان سے، کہ وہ روشنی ان سے چھن گئی تو اللہ اور اللہ کے انبیاء، اور قرآن میں اللہ صاف کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو اور مومنین کے لیے ہے۔ جب صاف الفاظ میسیج آ گیا کہ عزت اللہ نے اپنے انبیاء، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، اور اللہ کے مومنین کے لیے اللہ نے عزت قرار دی ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس طبقے میں ہم کہاں پر ہیں؟ ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں، ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ جو مومنین کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں، کیا مومنین کے اس لیول پر ہم ہیں؟ نہیں ہیں، تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔
پچھلی بار بات ہو رہی تھی، اگر کوئی پھلدار درخت دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے ہے، اور کہیں کوئی شخصیت دیکھو جس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، وفا شعاری بھی ہے، خدمت بھی ہے، محبت بھی ہے، کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے، تو سمجھ جاؤ یہ پھلدار درخت اور یہ اوصاف حمیدہ اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے، اور تمہارے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو تمہارے لیے کم سے کم یہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، چند لمحات اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا جو معاملہ ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرح 100 سال طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل کیا ہے؟ اہل اللہ کی مائیت اور سنگت، ان کے نشست و برخاست کہ پیغام دے دیا، سمجھا دیا کہ اہل اللہ کے ساتھ نسبت کو، تعلق کو بڑھانے کی بات ہے۔ راجعوں گفت در رجوع انسان بود کہ گلہ وہ گردر دخانہ رود، چونکہ گلہ بہت گردل از درون پس فسد آبوس کے پیش آہنگ بود، اسی لیے جب گلہ واپس ہوتا ہے تو جو ظاہر کمزور ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس طرف بڑے مقبول ہوتے ہیں، اس طرف مقبول ہوتے ہیں، اس طرف بظاہر کمزور ہوتے ہیں، تو کسی ایسے سے پھر جڑنے کی از گزافا کے شدن ان قوم لنگ فخر دانند بزیدن دننگ پوشکست و میرود ان چوب حج از حرج راہیس پنہا تا فرج۔ تم جب گھسٹ کے اس کی طرف جاؤ گے، اللہ کی راہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو گے، تو علی کل شیء قدیر ذات تمہارے لیے بے دریغ اسباب کرے گی، مہیا کرنے پر وہ قدرت رکھتی ہے۔ گردی مکتب ندانی تو حجے ہم جو احمد پھر از نور حجے، کہ تم ظاہر دیکھیں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ عرب کے معاشرے میں امی بمعنی کے جس نے پڑھائی نہیں کی، یہاں آپ کی خصوصی فضیلت ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو آپ کا استاد نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج خود ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ نبی بھی ہوں اور کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھے ہوں بستہ لے کے جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے کم مقام پر ہو، آپ سے کم مقام پر ہو؟ اسی لیے اللہ نے جو کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ نے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں مگر معراج تک کا سفر کرتے ہیں، امی ہیں مگر سفر کہاں تک کا ہے؟ معراج تک کا سفر ہے۔ وہاں کہتے ہیں تم بھی کوشش کرو، آہستہ ہی صحیح، مگر تم اس راستے پر چلو جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ من علم افسان اگر دم در حنین تو تخلب یاب من در ساجدین، اور جو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انتہا درجے کی وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب کچھ معاملات میں اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو ہر صلات میں آپ دو ابراہیم پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، بظاہر آپ پڑھ رہے ہیں، وہ خود پڑھ رہے ہیں۔ یاد دہانی کی بات ہے یہ۔ جب انہوں نے وہ منزل ساری طے کر لی تو ہر نماز میں 4000 سال کا وقت گزر گیا۔ کیا درود ابراہیم کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ غور کیا کبھی کہ کس قدر اللہ نے جب دو قرار دیا تو اللہ اس بات کا قدرت رکھتا ہے کہ 4000 سال گزرنے کے باوجود بھی ہر روز ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور باتیں میں نے مثنوی لکھ دی ہے، لباس بشر کا دور کر کے وفات پا جاؤں گا، گزر جاؤں گا، مگر میری مثنوی پڑھی جائے گی، پڑھنے والے پڑھیں گے، میں خود پڑھ رہا ہوں گا، اللہ میں خود پڑھ رہا ہوں گا، اس لیے کہ جاری و ساری ہے۔ فرماتے ہیں من علم السان اگر دم در حنی تا تقلب یا بنندر ساجدین، ہر سجدہ کرنے والے کے سجدے میں شامل ہوں گا، کیونکہ جو راجعون ہوتے ہیں فنا نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن رکھیے گا،
جو پلٹ کر آتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں گے. تو فنا کیا پلٹ کر آئے گا؟ جو بقا ہوگی وہ پلٹ کر آئے گا. ہاں لباس تبدیل ہو جائے گا, لباس بشریت نہیں ہوگا, لباس روحانیت ہوگا, لباس نورانیت ہوگا, اور پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اس فقیر کا عقیدہ تو یہ ہے, مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھیرے میں آپ کا پیر اپنے جوتے کو پہچانتا ہے, اسی طرح اگلی منزلوں پر روحیں اپنی اجسام کو پہچان لیں گی. اللہ اس بات پر خود رکھتا ہے کہ روحیں اپنی اجسام جسموں کو پہچان لیں گی. اندھیرے میں بھی جب پیر اپنا, آپ کسی کے پیر کبھی جائیں گے تو جب پیر ڈالیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا میرا جوتا یہ نہیں ہے, الگ ہے. پیر پہچانے گا جوتے کو, جب پیر جوتے کو بنائے گا تو روح جسم کو نہیں پہچانے گی. اور راجعون کی منزل پر ہونے کی وجہ سے فنا سے گزر کر بقا کی منزل پر سرفراز ہوگی. اور فرماتے ہیں جب مثنوی پڑھو گے, تم عبادتیں کرو گے, تو سمجھ رہا ہوگا میں بھی تمہارے سجدوں میں شامل ہوں. اللہ غنی, اللہ غنی. انتہا کی بات نہیں ہے. کیسے کیسے گوشے ہیں جو نمایاں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اساطیر الاولی کے گفت حرف قرآن را بدو آثار نفاق. یہ پہلے کافر اور مشرک کیا کہتے تھے, تمہارا قرآن تو پہلے زمانوں کا قصہ ہے, اساطیر الاولین ہے. اللہ غنی. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ کون کہتے تھے؟ کافر یہ کہتے تھے. اگر نورانی ایسے تو سجدوں میں بھی شامل ہیں, اور اگر کافر ہیں تو حق کو بھی نہیں پہچان رہے. قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے اس دور کے مشرک اور کافر کہ یہ پہلے زمانوں کے قصے ہیں. پہلے زمانوں کے کیا ہیں؟ قصے ہیں. پہلی قوموں کے صرف قصے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ جاننے والا جانتا ہے کہ ہر قصے میں ایک زبردست قسم کی نصیحت ہے. ہر قصے میں نصیحت ہے. اب اس ظاہر دار کیا کرتا ہے؟ ظاہر دار کہتا ہے کہ یہ پہلے زمانے کے قصے ہیں, تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کی توفیق چھین لیتا ہے. اساطیر اولی کے گفت حرف قرآن را بدو آثار, یہ جو کہتے ہیں ان نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے, حق کو نہ پہچاننے کی علامت ہے. لا مکانے کے درست نور خدا ماضیو مستقبلو حالت کجو. کہ تمہارے لیے تم کہتے ہو قصے ہیں, پہلے زمانے کے قصے ہیں, اس سے تم سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے. کیسی کیسی نصیحتیں ہیں جو قرآن میں رٹنے کی وجہ سے. بات بہت سخت ہے بھائی. کہتے ہیں جی بچے کو حافظ بنا دیں گے نا تو 6 ددیالی اور 6 ننیالی جنت میں چل جائیں گے. واہ زبردست بات کی بھائی. یعنی کہ بچے کو بیچارے کو حفظ کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 6 دائیں اور 6 بائیں والے جنت میں چلے جائیں. یہ ہے مقصد, خدا کا یہ مقصد ہے. ہاں, یہ نشے سے ایسا لگتا ہے گھر والوں کی محفل ہے. ہاں, جس سے پوچھو بھائی کاہے کو حفظ کرا رہے ہو؟ یہ جو صندوق بنا رہے ہو جس میں قرآن رکھا جاتا ہے, جس میں قرآن رکھا جاتا ہے, وہ تمہیں 6 دائیں اور 6 بائیں والوں جنت میں لے گا. زبردست بات ہے بھائی. نہ عمل کی ضرورت ہے. ابا تو آتے ہیں مدرسے میں وہ شارٹ پہن کے بیٹے کو چھوڑنے کے حفظ کرا رہا ہوں میں. ابا میں نے دیکھا ہے بہت سے مدرسے میں, دیکھتا ہوں محلے میں ہمارے ماشاءاللہ یہ نورانی چہرے میرے بچوں کے. ہاں, ورنہ وہاں قریب جو مدرسے دیکھتا ہوں صبح بائک کے اوپر شارٹ پہن کے وہ حافظ بنانے کے لیے آتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے چھپ کے وہ جنت میں چلے جائیں. ایسا آسان سمجھا ہے جنت کے لوگوں نے. ہاں, جنت کیا ہے؟ جنت خدا تک پہنچنے کی پہلی منزل کا نام جنت ہے. وہاں سے انٹری ہوتی ہے اس طرف جو عالم لطیف ہے, عالم نورانیت ہے, وہاں کی پہلی منزل جنت ہے. اور اس کی انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش ہے, اللہ کا دیدار ہے. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ, عارف ہر وقت اللہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے. سیر زاہد ہر ماہ یک روز را, اور ظاہر 1 مہینے میں چلتا ہے تو 1 دن کا سفر طے ہوتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ پھر جنت میں پہنچتا ہے. بھی وہاں تک کا سفر کون کرے گا بھائی؟ بہت اوپر کا سفر ہے وہ, تو وہیں جا کے رک گئے. دامن محبوب کو میں نے مسلح کر لیا, وہیں جا کے بس جم گئے. آگے کی کوئی نہ فکر ہے نہ ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ قصے تم کہتے ہو اساطیر الاولین ہیں, وہ اول کے قصے ہیں. مثلاً غور سے سنیے, مثلاً بیٹا جو ہے وہ باپ کا بیٹا ہے, مگر وہ دادا کا بھی بیٹا ہے.
ایک طرف وہ باپ ہے، دوسری طرف وہ کسی کا بیٹا بھی ہے۔ تو تم ماضی میں جو نہیں سمجھتے باتوں کو، اس کی مثال معلوم فرماتے ہیں کہ جو حال اور مستقبل یہ سب تمہارے معاملات ہیں، اللہ ان معاملات سے بے نیاز ہے۔ اللہ ماضی حال مستقبل سے بے نیاز ہے۔ عالم لطیف میں کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، عالم لطیف میں صرف اللہ کی جانب سفر کی کیفیت کا نام ہے۔ تم دنیا میں بھی سمجھتے ہو کہ نچلی منزل اوپر کی منزل، ایک منزل نیچی ایک منزل اوپر، یہ تو منزلیں ہیں، مگر چھت کا جو معاملہ ہے وہ کس کا ہے؟ چھت کا معاملہ ان منازل سے اوپر بھی کوئی چیز ہے جو چھت کی طرح سے ماضی و مستقبلش نسبت بطوط ہر در یک چرینت تنداری کے دوست یک تنی اورا پدر مورا پسر، کسی کے لیے باپ ہے اور کسی کے لیے بیٹا ہے۔ ان معاملات میں مت الجھو، اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے ان چھوٹی چھوٹی دیواروں کو مسمار کرو اور اپنے قلب کو اپنے رب سے جوڑنے کی صحیح اور کوشش کرو۔ ہمارے یہ داستان بہت لمبی ہو گئی، اب واپس چلتے ہیں فرعون کی طرف۔ کیا معاملہ ہوا؟ ہمارے ہیں چونکہ موسیٰ بعد گشت و او بمان اہل رائے وہ مشورتہ پیش خوان، جیسے موسیٰ صاحب گئے اپنے ادائی کے ساتھ تو پھر میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ ہر دور میں میٹنگ بہت ہوتی ہے، کارکردگی نہیں ہوتی، میٹنگ ہوتی ہے صرف۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، سلسلوں میں بھی دیکھا ہے اور آفیسز میں بھی دیکھا ہے کہ میٹنگ زیادہ ہوتی ہے، کام کم ہوتا ہے، سارا وقت میٹنگ میں گزار دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں کورینز کے ساتھ کچھ تھے معاملات، تو وہ کہتے تھے برملا، ایک جگہ تھا معاملہ ان کے ساتھ، تو کہتے ان پاکستان اونلی میٹنگ نو ورک۔ وہ کورین نے پاکستانیوں کے بارے میں رائے دی کہ پاکستانی صرف میٹنگ کرتے، کام نہیں کرتے، جبکہ کوریا بعد میں آزاد ہو کر آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیونکہ ہم میٹنگوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی میٹنگ کی، سارے دربار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان سے میٹنگ کی۔ حامان جو اس کا دست راز تھا، جس کا حامان جیسا مشیر ہوگا اس کا انجام فرعون جیسا ہی ہوگا، تو مشیر بنانے میں احتیاط کرے کہ ہم نے مشیر کس لیول کا چنا ہے، جیسا مشیر ہوگا اسی راستے پہ لے جائے گا۔ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ بات کا فیصلہ ہوا، حامان نے کہا ایسا کرتے ہیں، وہ جادو کا عصا لے کر آیا تھا، ازدا بن گیا تھا، ہم بھی جادوگر کو بلاتے ہیں، اس کا مقابلہ کریں گے۔ کیا رائے اس کو پسند آئی؟ پھر کیا کیا انہوں نے پورے مصر میں اپنے فرستادہ بھیجے اور پیغام یہ دیا کہ 2 افراد ہیں اور تیسرا ان کا عصا ہے، اس نے بادشاہ کے ناک میں دم کر دیا ہے اور تمہیں بادشاہ کی مدد کرنی ہے۔ خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، آج بھی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں جہاں غرض ہوتی ہے، اور جہاں غرض نہیں ہوتی ہے وہاں کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ تو خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے، تم سب کو انعام و اکرام ملے گا، بادشاہ تمہیں بہت نوازے گا۔ وہ 2 افراد جو ہیں وہ صرف وہ 2 ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا ایک عصا ہے، انہوں نے بہت بادشاہ کو پریشان کیا۔ تو جادوگر جو ہوتے ہیں ان میں تجسس بھی ہوتا ہے کہ ہاں کوئی نیا جادو آیا مارکیٹ میں، بھی ہاں نئی پروڈکٹ آئی، تو سب کے نا شوق بڑا۔ مدائن کی طرف 2 بھائیوں کے بارے میں یہ تھا، میں مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو، میں نے بس بہت لے لیا آپ کا۔ مدائن کی طرف جو مصر سے عراق کا علاقہ ہے، وہاں پہ 2 جادوگر بھائیوں کا ذکر تھا جو ان کے علم میں تھی بات کہ وہ بہت زبردست جادوگر تھے، دونوں بھائی تھے وہ۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ شیر کا دودھ دھو کر پیتے تھے، وہ شیر پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، مٹکوں پہ بیٹھ کے پرواز کرتے تھے، چاندنی کو کپڑا دکھا کر ہلا کے بیچ دیتے تھے، اور وہ بندہ گھر جاتا تھا تو وہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف روشنی سی ہلکی سی ہوتی تھی۔ اس کا کمال کی بات تھی۔ جب بندے ان کے پاس پہنچے بادشاہ کے مدائن میں اس علاقے میں، تو جا کے بتایا کہ ایسے بادشاہ ان 2 بندوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا نام بہت زیادہ ہے۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ تو جادو کا یہ بھی کوئی اینگل ہو سکتا ہے کیا؟ جادو کے بارے میں دوستوں رائے یہ ہے کہ جادو سیکھنا حرام نہیں ہے، جادو سیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے مقابلے میں ایسے لوگ آ گئے جو جادو ہی پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو آپ جادو سیکھ تو سکتے ہیں، جادو کر نہیں سکتے، یہ پابندی ہے۔ جادو سیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، مگر جادو نیگیٹولی یوز کرنے پہ پابندی ہے کہ مرد اور عورت کو جدا کرنے کی جادو کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے۔ مگر دشمنوں سے مقابلے کرنے کے لیے جادو کسی حد تک روا ہے۔
دونوں جادوگر تھے، ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے دو بندے ہیں اور انہوں نے ان بادشاہ کو بہت پریشان کیا ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو دونوں بھائی بہت سیانے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں اپنے بابا کی قبر دکھائیں کہاں پر ہے، سمجھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں۔ وہ گئے اور پہلے 3 دن انہوں نے روزہ رکھا، باپ کی قبر پہ بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ کیا، مطلب شریف کے مضامین ہے یہ، مراقبہ کیا 3 دن جو چلہ کیا تو باپ کی روح جو ہے وہ پھر حاضر ہو گئی۔ جاپان میں اس دور میں بھی ایسی بخور ہوتے ہیں، خوشبویات ہوتی ہیں جس کو بہت جلایا جاتا ہے، جب تو دھواں سا اٹھتا ہے، اگر بڑی تعداد میں جلائیں تو بڑا چوڑا دھواں اٹھے گا۔ جاپان میں یہ طریقہ ہے کہ اس مخصوص بخور کو جلانے کے بعد اس کی جو دھواں اٹھتا ہے اس میں روحیں متشکل ہو جاتی ہیں، روحیں اس خوشبو کی کشش کی وجہ سے وہ جو اروما ہوتا ہے نا اس میں وہ متشکل ہوتی ہیں، اور لوگ بات کرتے ہیں، آج بھی روا ہے، جائیں میرے بچے نیٹ پہ سرچ کریں ان کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس باپ کی روح آ گئی رابطے میں، تو انہوں نے بتایا ایسے بادشاہ بہت پریشان ہے، 2 بندے ہیں، اس کے ساتھ ایک عصا ہے، اور وہ بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ کیا ہے معاملہ، کہ میں عالم لطیف کی مخلوق ہوں، عالم کثیف، ہم اور آپ عالم کثیف میں ہیں، نجاست کی دنیا میں ہیں، ہم اس کے قیدی ہیں، اسے نکلنے کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اسی میں قید ہیں، خوش بھی بہت ہیں، کوشش کی جائے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ باپ کی روح نے جواب دیا، میں اس مقام پر ہوں، کھل کر بتانے کی اجازت نہیں ہے، اشارے دے سکتا ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو عصا ہے، اگر تم ان سے حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر کسی وجہ سے حاصل نہ کر سکو تو خبردار قریب بھی نہیں جانا، پھر وہ دوسری طاقتوں کا کام ہے۔ انفارمیشن مل گئی باپ کی طرف سے۔ وہ دونوں لڑکے جن کا نام صابور، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، ایک کا نام صابور تھا، ایک کا معبور تھا، دونوں بھائی تھے، اور ان کے والد نے ان کے باپ نے ان کو یہ اشارہ دیا، وہ چل کے مدائن سے چل کے مصر پہنچے۔ تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا جادو ہے جو ہم نہیں جانتے۔ باپ نے اشارہ دیا کہ ان کا جو عصا چھین لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، وہ جادو ہے، اس کا حل تمہیں پتہ ہے، اور اگر نہیں چھین سکو تو خبردار قریب بھی نہیں جانا۔ اشارہ ملا، وہ پہنچے، تجسس کی وجہ سے پہنچے، جا کے لوگوں سے معلومات کی، وہ صاحب جو ہیں جن کے پاس ڈنڈا ہے جو ایسا بن جائے تو کہاں ملیں گے؟ چلے وہ سامنے جھاڑیاں ہیں، نخلستان ہے، کھجور کے درخت لگے ہیں، وہاں پہ لیٹے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عصا جو ہے وہ ایک درخت سے ٹکا دیا، اور آپ سو رہے تھے۔ بات بہت زبردست اینڈنگ پہ جاؤں گا میں بھی، اب حیران کن اینڈنگ پہ جاؤں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سو رہے تھے، یہ دونوں سرکتے 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 پیچھے سے عصے کی جیسے وہ عصے کے قریب پہنچے، عصا جھرجھری لے کر زندہ ہو گیا۔ عصا ایسے ہلا، کانپا، جھرجھری لی اور وہ اژدہا بن گیا۔ اب یہ تو آرٹ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ والا، کیا یہ بھی کوئی ہنر ہے، یہ بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی جادو ہے۔ وہ ایسے پلٹ کے بھاگے، دونوں بھائی گرتے پڑتے ایک گڑھے میں جا کے گر گئے، دہشت کی وجہ سے گڑھے میں گر گئے، بیمار ہو گئے، 105 بخار ہو گیا، دست لگ گئے۔ سمجھ نہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ باپ نے اشارہ کیا تھا اگر ہم عصا حاصل کر لیتے تو ہم قابو کر لیتے، یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پھر انہوں نے بندہ بھیجا، کہنے لگا اگر ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہی صحیح کریں گے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، میر صالح ہیں جس کے سبب بیمار ہوئے، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یعنی کہ جس مشکل میں گرفتار جس کی وجہ سے ہوئے ہیں، بعض لوگ انہی کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا دل دکھانے کی وجہ سے، ادب نہ کرنے کی وجہ سے، گستاخ نظری و زبانی کی وجہ سے اگر کسی مشکل میں آتے ہیں تو کوئی پٹی پڑھانے والا ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ بھیا انہی کے پاس جاؤ، وہ علاج کریں گے، کوئی اور نہیں کر سکے گا علاج تمہارا۔ وہ گرتے پڑتے وہ گر گئے، بندہ بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی اور اپنی معافی کی، ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، ہم سے غفلت کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم آپ کی عصا چرانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم پہچان گئے حق کو ہم پہچان۔ قرآن میں سورہ مومنون کے اندر ان دو کا تذکرہ ہے،
سورہ مومنین کے اندر ان دو جادوگروں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا اور حق کو پہچان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ایسا کرو، ٹھیک ہے تم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے، مگر فرعون کے دربار میں تم مجھے نہیں پہچاننا، تم مجھے پہچاننے کا وہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم مجھے جانتے ہو، تم وہی کرنا جو فرعون کہے گا، پھر ہم دکھائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ دو جادوگر جو ہے شفا یاب ہو گئے، ان کو صحت مل گئی، اور مقابلے کے وقت مضمون بھی بہت آگے جائے گا، مقابلے کے وقت انہوں نے ادب کی وجہ سے ان جادوگروں نے یہ کہا، سورہ انعام، سورہ شعراء، سورہ زمر، یہ سارے واقعات اس میں ملیں گے آپ کو، حفاظ کے لیے میں اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں سارے واقعات فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں، غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، معنویت کے ساتھ پڑھیں، پھر یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گی۔ ان دونوں بھائیوں نے ادب کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا، اسی لیے ان کی خلاصی ہو گئی۔ یہاں بہت اہم نقطے پہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ معروف فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں سونا موسیٰ کے سونے کی طرح سے ہے، اور قرآن کا جاگنا عصے کی جاگنے کی طرح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں استراحت فرمانا بازار اقدس میں موسیٰ علیہ السلام کے اس سونے کی طرح سے، جیسے کھجور کے درخت کے ساتھ سو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سو رہے ہیں، جس طرح عصا جاگ رہا تھا اس طرح قرآن جاگ رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو انعام دیا، معجزہ دیا، موسیٰ کو عصا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، تو آپ کا سونا موسیٰ کے سونے کی طرح سے ہے، اور قرآن کا اسی لیے قرآن ہر دور کے نفاق کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہر دور کے منافقت کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہر دور کے سچ کو اجاگر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر دور کے لیے شفا کا ضامن ہے، یہ قرآن ہے۔ معروف فرماتے ہیں یہاں پہ مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا، مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق، اللہ کی لطف و عنایت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ اللہ کے انعامات و اکرامات نے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق کہ بمیری تو نہ میرد ان سبق، آپ وفات بھی پا جائیں گے تو آپ کا سبق نہیں مٹے گا۔ اللہ غنی، آپ وفات پا جائیں گے، آپ سو جائیں گے، جس طرح وہاں عصا جاگ رہا تھا، کوئی بھی مخالف داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جیسے جھرجھری لے کر عصا جاگ گیا تھا۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کے پاختگی وابستہ ہے قرآن میں ڈوبنے سے۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ڈوبنے سے۔ قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمان، کہ قرآن میں غوطہ لگانا، قرآن میں اتر جانا، قرآن کی معنیت کو سمجھ جانا، قرآن میں اللہ کے تقاضے کو اسی انداز میں سمجھنا جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور انبیاء کے حیات کا مطالعہ کرنا۔ انبیاء کی حیات کا مطالعہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن طٰہٰ میں دیکھیں، زمر میں دیکھیں، انعام میں دیکھیں، یہ سارے مضامین موجود ہیں۔ اچھا، تو ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں؟ ہے کوئی زاویہ؟ کہیں بھی نہیں ہے دوستوں، افسوس کی بات ہے۔ اتنی عظیم نعمت جو ہمارے درمیان ہمارے گھروں میں ہے، کیا اس سے استفادہ اسی انداز میں کر رہے ہیں؟ چرواہا تو بسم اللہ پڑھ کے نہر پار کر گیا، اور حضرت جی کا معاملہ ہے کہ خود ہی یقین نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق کہ بمیری تو نہ میرد ان سبق، من کتاب و معجزات را رافعم پیشکم کن روز قرآن مانعم، من تو را اندر دو عالم حافظہ، دونوں جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور دونوں جہانوں کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں کہ من تو را اندر دو عالم حافظم تا اینا را از حدیث رافظم، کس نمایت پیشکم کردن درد توب از من حافظ دیگر مجو، منبر و محراب سازم۔ کیا بات ہے مولانا کی، آپ بالکل پریشان نہ ہو،
بالکل فکر موسیٰ علیہ السلام تو کہہ دیا کہ جو فرعون راستہ بنائے گا سب کو غارت کر دوں گا، پانی لے کر آئے گا اس کو زہر بنا دوں گا، شہد لے کر آئے گا اس کو خراب کر دوں گا، ہر وہ تدبیر جو کرے گا خدا کا مخالف خدا اس کو برباد کر دے گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ مصطفیٰ را وعدہ الطاف گر بنیری تو نمیرد ان سبق، اگر آپ وفات بھی پا گئے تو آپ آرام کریں گے مزار اقدس میں، قرآن آپ کا اثر کی طرف سے کام کرے گا۔ ہر دور کے نفاق کو، ہر دور کے شرک کو، ہر دور کے غضب کو، ہر دور کے فرعون کو اگر کوئی مقابلہ کرے گا تو وہ قرآن کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن ممبروں مہرو سوزم بہر تو، میں ایسا کام کروں گا، اس کو تو راستے روکے تھے، یہاں فرمایا میں ایسے ممبر و محراب آپ کے لیے جاری کروں گا کہ 4 دانگ عالم میں آپ کی اذان گونجے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس نے جاری کیا؟ یہ اللہ نے جاری کیا۔ فرماتے ہیں ممبر و محراب سازم بہر تو در محبت خیر من شد خیر تو، کہ میرا ناراض ہونا، آپ کا ناراض ہونا، سن لے لوگ اس بات کو، آپ کا ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے گا، اگر آپ کا کوئی دل دکھائے گا تو اس سے انتقام میں لوں گا۔ زبان درازیاں کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، مقام مرتبے کو نہیں پہچانتے ہیں، چالاکیاں دکھا رہے ہیں، خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ خدا ان سے انتقام لے گا، خدا ان سے چاکرانہ شر ہو گرند جو دین رو گیری زموہی تھو اللہ تاب ماں، آپ کا دین، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، آپ کے دین کو میں مچھلی سے چاند تک پھیلاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہاں بھی وعدہ تھا، یہاں بھی وعدہ ہے کہ آپ گزر بھی گئے، ظاہر لباس ہے، بشریت سب نے جانا ہے۔ لوگ اٹھتے ہیں یار یہ اتنے بڑے آدمی تو مرے کیوں؟ بے بھائی مرے اس لیے کہ وہ اس کی مٹی کو مٹی کے حوالے کرنا تھا، تو کون سی مٹی ہے جو روح کو ڈھک سکے گی؟ خدا نے کوئی ایسی مٹی نہیں بنائی جو روح کو ڈھک سکے۔ روح عالم لطیف کی مخلوق ہے اور مٹی عالم کثیف کی مخلوق ہے۔ مٹی کے حوالے کر کے روح اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ تھا قیامت باقیت دوری میں ماں تو مترس از دست کے دی اے مصطفیٰ، کہ آپ مصطفیٰ صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، آپ کے دین کی حفاظت مچھلی سے لے کے چاند تک میں کروں گا، مچھلی سے لے کے چاند تک میں کروں گا۔ ہاتھ قرآن مرترو ہمچو ایسا، آپ کا قرآن اسے کی طرح سے ہے جو کفر کو، شرک کو، عداوت کو، دشمنی کو اسی طرح نگل جائے گا جیسے موسیٰ کا عذاب پتھروں اور لوہے کو نگل جاتا تھا۔ کیا مثال، مولانا کے پاس کیا کمی ہے بتائیں پھر آپ، کیا کمی ہے، کیا مثالیں ہیں کہ آپ کا قرآن فرماتے ہیں ہاتھ قرآن مرترو ہمچو عصا، آپ کا قرآن عصے سے مشابہ ہے۔ کفر ہو در کشد چون از دہو، کہ کفر کو، مخالفت کو، اللہ سے دوری کو، انبیاء سے بغض و عناد کو، اہل اللہ کو اپنے جیسا سمجھنے والوں کو خدا کیا کرے گا؟ خدا اس ازدہے کے حوالے، تو اگر در زیر خاک کے خفتم، اگرچہ کہ آپ زمین کے نیچے سو رہے ہیں، اللہ انتہا کی بات ہے، فرماتے ہیں تو اگر در زیر خاک خفتیے چو اصای دان تو آنچا گفتیے، آپ سو رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ آپ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ حالت خواب میں ہیں، اور آپ کا جو معجزہ ہے قرآن، وہ ہر سوال کا جواب، گرچہ باشی خفتیے تو زر زیر خاک چون عصا آگاہ بود گفت باک، آپ تو سو رہے ہیں مگر اللہ نے جو معجزہ قرآن کی شکل میں آپ کو دیا ہے وہ جاگ رہا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ موسیٰ سو رہے تھے اور اژدہا جاگ رہا تھا۔ جو وقت کے جادوگر، ہر دور کے وقت کے جادوگر، ہر دور کے جادوگر اگر مقابلہ کریں گے خدا انہیں نابود کر دے گا۔ ہر دور کے زبان دراز فتنہ پرور جو دین محمدی کے دشمن ہیں، خدا ان سے انتقام لے گا، خدا انہیں برباد کر دے گا۔ ہو ہی رہا ہے، بظاہر چمک ہے، اندر جا کے دیکھے تو کیا انسان ہے؟ وہ انسان تو نہیں، وہ تو ایلین ہے، انسان نما ہیں۔ انسان کب ہیں؟
इंसान कब हैं? लुक लाइक ह्यूमन बीइंग बट नॉट ह्यूमन बीइंग। वो एलियंस हैं, खुदा उनकी हैयत को बदल दिया है। जैसे माजी में बनी इसराइल के कौमों पर अल्लाह ने अजाब दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी पे कुछ अजाब आया, तो इस दौर के जो बंदर हैं ये खुदा के अताब में हैं, खुदा के गिरफ्त में हैं। گرچه باشی خواست تو در زیر خاک چون عصا آگاه بود گفت باغ، اگرچہ کہ آپ زمین کے نیچے خفتہ ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو قرآن ہے وہ زندہ و تابندہ ہے۔ تن بخفتہ نور جان در آسمان، بہر بیکار تو کردہ گمان، کہ اگرچہ آپ کا وجود جو خاکی وجود ہے وہ زمین میں ہے، مگر آپ کا جو نور ہے وہ عرش تک ہے۔ آپ کا جو نور ہے کس کا؟ آخر السلام کا جو نور ہے وہ زمین کی حدوں تمامی جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی شان رحیمی جلوہ گر ہے۔ آپ کا ظاہری وجود یہاں ہے، وہ آپ کا جو نور ہے وہ آسمان عرش تک ہے۔ عرش پہلے دیکھ کر آ چکے تھے تو جانا بھی آسان ہے اور بلانا بھی آسان ہے۔ ایسے ہی نا، جانا، کسی عارف نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا بڑا کمال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پہ جانا قدر کمال نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آنا کمال ہے۔ اس ماحول میں جا کر پھر واپسی، اللہ غنی اللہ غنی، اس عالم لطیف عرش تک جا کر پھر زمین پر واپسی، یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وطیرہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ اتنی بلند پروازی کے بعد مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے دوبارہ عالم کثیف میں آپ کی آمد اور حیات بشری کا دور مکمل کر کے آپ سو رہے ہیں، قرآن جاگ رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں اور قرآن اسی طرح جاگ رہا ہے۔ اگر ہم یہ جو ریفرنس کو نہ ملائیں تو بات ادھوری جاتی ہے۔ موسیٰ کا سونا اسی طرح سے ہے اور عصا کا جاگنا اسی طرح سے ہے، عیسیٰ السلام کا سونا اسی طرح سے ہے اور قرآن کا جاگنا بالکل اسی طرح۔ فلسفی وہ آنچ پوزش می کند، خاص نورت تیز دوزش می کند، یہ بات فلسفی کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ یہ بات یہ جو معتزلہ ہیں، اس دور کے معتزلہ اور اس دور کے ظاہردار جو اللہ کے مقام مرتبہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی مصلحتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جہالت کی وجہ سے، فلسفیانہ ذہن کی وجہ سے ان حقیقتوں سے انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی مصلحتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہوں یا محمد عربی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں یا یعقوب نبی ہوں یا یوسف نبی ہوں، تم ان کو الگ الگ مت دیکھو۔ آخر پیغام ہے بالکل، تم ان کو الگ مت دیکھو۔ یہ شخصیات تو الگ ہیں، ان میں نور ایک ہی ہے، چراغ الگ الگ ہیں، روشنی ایک ہے۔ اور کون سی روشنی ہے؟ وہ للہ روشنی ہے، للہ روشنی ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ للہ روشنی کے ساتھ ہے اور ایک کفر اور شرک اور انانیت کے ساتھ ہے۔ فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ بن خلف، یہ کون سے پاورز ہیں؟ نیگیٹو پاورز ہیں۔ اور جو پازیٹیو پاورز ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ اپنے دوستوں کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مضامین اسی طرح سے ہیں اور ابھی بہت سے وہ گوشے تشنا ہیں جو کھلیں گے اور حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ تف ہے ان عقلوں پر ظاہرداری کی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ من کان نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔